تو اللہ نے فرمایا گمانت کچھ نہیں، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی اور اس میں چین پاؤ۔ رات اس لیے بنائی تاکہ تمہیں سکون مل جائے، والنہار مبصرا، اور دن بنایا تمہاری آنکھیں کھولتا، یعنی دن میں تم دیکھ سکتے ہو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اور اس میں نشانیاں سننے والوں کے لیے، یعنی زندگی اور موت کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ وہ مرنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ ارے تمہارے ساتھ روزانہ یہ کام ہو رہا ہے، رات کو تم سوتے ہو تو مر جاتے ہو، صبح پھر تمہیں اٹھا دیتا ہے، سارے کام تو تمہیں ساتھ روزانہ کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک اس میں سننے والے قوم کے لیے نشانیاں ہیں، تو اسی سے بندہ سمجھ سکتا ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ، وہ بولے اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اولاد بنائی ہے، اللہ پاک ہے، هو الغنی، وہی بے نیاز ہے، اولاد سے پاک ہے، بے نیاز ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس کی کوئی سند ہے کہ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ خدا نے اولاد لی ہے، اولاد بنائی ہے اپنی؟ کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ یعنی اشارہ کس طرف ہے؟ اشارہ یہودیوں کی طرف ہے کہ جو کہتے ہیں حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ اچھا کیوں کہتے ہیں؟ کہ 100 سال بعد بھی زندہ ہو گئے تھے، اللہ نے ان کو سلا دیا تھا حضرت عزیر علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ میں ان کا قصہ موجود ہے، 100 سال بعد زندہ ہوئے تھے۔ تو اب یہودیوں نے عقیدہ بنا لے کر نہیں اتنا لمبا زندہ تو خدا کا بیٹا ہی رہ سکتا، جو 100 سال بعد سوتا رہا پھر اٹھ کے آ گیا۔ اب عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو، کیوں؟ کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ نے ان کی دلیل دی ہے، سب کے جوابات دیے ہیں۔ اچھا کفار کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں معاذ اللہ۔ تو فرمانا وہ بولے کہ خدا نے اولاد بنا لی ہے، پاکی ہے اس کو، وہ غنی ہے، ارے وہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت ہے، ملکیت اولاد نہیں ہوتی ہے۔ اور تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس بات کی کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے معاذ اللہ، یا عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے معاذ اللہ؟ کوئی دلیل ہے اس کی؟ دلیل نہیں ہے، نہ تمہاری بائبل میں کوئی آیت موجود ہے، نہ دنیا کی کسی کتاب میں کوئی آیت موجود ہے۔ سمجھ رہے میرے بھائیوں؟ ارے میرے بھائیوں یہ اتنی حیرت کی بات ہے، اب میں آپ کو بتاؤں شیطان نے کیسا ورغلایا ہوا لوگوں کو، اور اللہ کا فضل ہے اللہ نے ہم کو بچایا۔ جس گائے کی عبادت کرتے ہیں، جس کا پیشاب پیتے ہیں، انہی کی کتابوں میں اس کا ذکر ذبح کرنے کا ذکر بھی موجود ہے۔ آج اس گائے کی وجہ سے مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں کہ جناب وہ گائے کا گوشت کھاتے ہیں، حالانکہ انہی کتابوں میں گائے کو ذبح کرنے کا ذکر موجود ہے، انہی کتابوں میں ایک خدا کی وحدانیت کی بات کی گئی ہے، مگر ان سب کو چھوڑ کے یہ اپنے گماروں کے پیچھے لگ گیا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ پر وہ بات بتاتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی الٹی سیدھی باتیں اللہ کے بارے میں تم کہتے ہو۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، تم فرماؤ وہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا، یعنی جو جان بوجھ کر خدا پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں تو ان کا بھلائی نہیں ہوگی، وہ فلاح نہیں پا سکتے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ جہنمی ہے۔ متاع فی الدنیا، فرما رہا ہے کہ دنیا میں کچھ برت لینا، اب دنیا کی زندگی میں تھوڑا موٹا کوئی نفع مل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب جو بندے لوگ یہاں سے ان کو امریکہ جانا ہوتا، جرمنی جانا ہوتا، انگلینڈ جانا ہوتا، ویزا نہیں مل رہا ہوتا، تو معاذ اللہ کہتے ہیں ہم قادیانی ہیں، اور قادیانیت کے نام پر ان کو ویزا مل جاتا۔ سمجھ رہے بات؟ تو کیا فائدہ ہوا؟ دنیا کا فائدہ۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ دنیا تھوڑی سی ہے، تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا،
ثم الینا مرجعہم، پھر انہیں ہماری طرف واپس آنا ہے۔ پھر کیا کرے گا اللہ تعالیٰ جب واپس بلا لے گا ان کو اپنے پاس؟ ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کے بدلے میں۔ تو آج دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی بنا لیتے ہیں معاذ اللہ۔ آج دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے۔ آج دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی کرنے کے لیے پوری سرکاری میڈیا، پورے کے پورے حکمران، پورے کے پوری فورسز سب شامل ہو جاتے ہیں، سب منہ پہ چوسنے لگے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک ہے، آج تم دنیا برت لو، دنیا کا فائدہ لے لو، مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے تم؟ یہ تمہارا پیسہ وہاں پہ کام نہیں آئے گا۔ اللہ فرما چکا ہے کہ تھوڑے دنیا کے مزے ہیں نا تمہارے پاس، بڑی امداد آ جائے گی باہر سے، بڑی ایڈ آ جائے گی رسول اللہ کے گستاخوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، ہے ختم نبوت کے قانون کو ختم کرنے کی وجہ سے، گستاخی اور رسالت کے قانون میں رعایت کرنے کی وجہ سے۔ دنیا کے کتے ہو نا، دنیا کے لیے کر رہے ہو، ٹھیک ہے مل جائے گی تمہیں دنیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا پھر شدید عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے جو بھائی گمراہ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔